اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی، آپ کے اصحاب آپ سے عورتوں کو ہر ماہ آنے والے خون کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ آپ انہیں جواباً عرض کر دیجئے کہ وہ ایک گندگی اور تکلیف دہ چیز ہے، لہٰذا تم اپنی بیویوں سے ان ایام میں دور رہو اور ان کے قریب مت جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ پھر جب وہ خوب پاکی حاصل کر لیں تو ان کے پاس جاؤ اس مقام سے جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور خوب پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین جو کہ اس کائنات کے حقیقی رب اور مالک ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں بلکہ تمام جانوروں، تمام حیوانات کا جو نظام رکھا، ان کے پیدا کرنے کا، ان کی بقا کا، وہ ایک عجیب و غریب نظام ہے۔ مادیت کی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اسے ایک مرد اور عورت کے خاص تعلق کے نتیجے میں اسے برقرار رکھا گیا ہے۔ چنانچہ نکاح اس کا ایک جائز طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے مرد کے اندر اور عورت کے اندر ایک دوسرے کی طرف رغبت اور خواہش رکھی، تو ایک دوسرے کی طرف رغبت اور خواہش رکھنا یہ اولاد کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اور پھر اولاد حاصل ہو جائے تو پھر اللہ نے والدین کے دلوں میں ممتا رکھی، تو ممتا یہ اولاد کی بقا کا ایک طبیعی چیز ہے۔ تو شہوت اور خواہش یہ نکاح کے نتیجے میں ایک دوسرے کی طرف رغبت کے سے جو نتیجہ نکلتا ہے اولاد کا، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اور ممتا یہ اولاد کی بقا کے لیے ہے۔ اگر والدین کے دل میں اللہ نے ممتا نہ ڈالی ہوتی تو بچہ جب گندگی کرتا ہے تو اپنی گندگی میں ڈوب کے مر جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں ممتا رکھی کہ وہ اپنا پیٹ کاٹتی ہے، اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتی، لیکن اپنی اولاد کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور پھر اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر ایک مخصوص قسم کا مادہ منویہ رکھا، اور عورت کے اندر بھی ایک مخصوص قسم کا اس کے رحم کے اندر ایک انڈے کی پیدائش رکھی، اور وہی انڈا جب ہر مہینے ایک سائیکل، اپنا مینسٹرل سائیکل پورا کر کے وہ رحم کے منہ پر آتا ہے اور مرد کے نطفے کا انتظار کرتا ہے۔ اگر وہ نطفہ آ کے مل جاتا ہے تو اس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، نہیں ملتا یا قرار نہیں پکڑتا تو وہ انڈا ٹوٹتا ہے، پھر اسی کے نتیجے میں عورت سے پھر ایک خون نکلنا شروع ہوتا ہے، وہی مینسز اور حیض کہلاتے ہیں۔ اس کے متعلق ہم نے احکامات کل پڑھ لیے تھے۔ ان احکامات میں سے یہ حکم تھا کہ جب یہ ایام عورت کے شروع ہو جائیں، اور ہر عورت کا ایک مخصوص ایام ہوتے ہیں، عام طور سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کسی کی 5 دن، کسی کی 6 دن، کسی کی 7 دن، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، ان 3 سے 10 دن کے درمیان کا جو یہ خون ہوگا اسے حیض، یہی محیض اور یہی مینسز کہلائیں گے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ان دنوں میں عورت نماز اس سے معاف ہے، روزہ نہیں رکھے گی، لیکن جب یہ دن پورے ہو جائیں گے تو جتنے دن اس حالت میں گزرے ان روزوں کی قضا کی جائے گی، اگر رمضان کے مہینے میں ایسا ہوا۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں، ہاں ذکر و اذکار کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی ایسی عورت، اور ایسی عورت طواف نہیں کر سکتی، اور میاں بیوی آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے، سیکشول انٹرکورس نہیں کر سکتے ان دنوں کے اندر۔ اسی کے حوالے سے یہ آیت اس کی مزید تفصیل بیان کرتی ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر 4 قومیں آباد تھیں اس وقت، ایک مسلمان، دوسرے یہودی، تیسرے عیسائی اور چوتھے بت پرست۔ تو یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب عورت کے یہ ایام شروع ہوتے تھے تو وہ اسے اپنے گھر سے باہر نکال دیتے تھے، بلکہ گھر کے باہر ایک مخصوص کمرے رکھے ہوتے تھے، ان سے بالکل کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ بالکل الگ تھلگ کر دیا، اسے اچھوت سمجھتے تھے۔ اور ایسا آج بھی ہماری کئی اقوام کے اندر، کئی علاقوں میں ایسا آج بھی ہوتا ہے۔ تو یہودیوں کا معاملہ تو یہ تھا، اور عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ان دنوں میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ
اپنا انٹرکورس کر لیا کرتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام کو یہ سوال پیدا ہوا، یا رسول اللہ، سوال یہ کیا کہ ہم کیا معاملہ کریں؟ ایک طرف یہودیوں کا یہ معاملہ ہے، عیسائیوں کا یہ معاملہ ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، حکم یہ ہے کہ یہودیوں کا معاملہ بھی غلط ہے اور عیسائیوں کا معاملہ بھی غلط ہے۔ یہودی جو اس میں بالکل عورت کو اچھوت بنا کے رکھ دیا، یہ بھی غلط ہے، اور عیسائیوں کا معاملہ کہ وہ اس میں مجامعات کرتے ہیں، بیوی سے تعلق قائم کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بلکہ اصل حکم کیا ہے کہ بیوی سے اس میں جنسی تعلق قائم نہیں کیا جائے گا، باقی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر قسم کی معاشرے میں جو میاں بیوی کے ایک ساتھ رہنا سہنا ہے وہ سب جائز ہے۔ اس کی مزید تفصیل آگے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ کے اصحاب آپ سے ہر ماہ آنے والے عورت کے خون کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ دیکھیے پھر یہ قرآن اس صورت میں حضرات صحابہ اکرام کا 7واں اور آخری سوال ہے۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ وہ پوچھ کر عمل کرنے والے تھے، لیکن آج اس امت میں ہر شخص اپنا منمانی کرنے والا بن گیا ہے، بالخصوص دین کے معاملے میں۔ ہاں، اگر جہاں جان کی پڑتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس تو جائیں گے، لیکن جہاں ایمان کی فکر ہے وہاں کسی سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھئی اس آیا یہاں پہ کوئی شرعی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ یہاں دیکھا جائے، اور قرآن کریم نے بظاہر دیکھا جائے، ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کو قرآن کریم میں جگہ دی گئی، تو معلوم ہوا کہ سوال کرنے والے مسئلہ کتنا اہم ہے، اور سوال کرنے والوں کے سوال کی کتنی اہمیت تھی کہ انہوں نے جب شریعت کا مسئلہ پوچھا تو اللہ نے اس کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ تو وَيَسْأَلُونَكَ، اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کے اصحاب آپ سے ہر مہینے عورت کو آنے والے خون کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ ہم ان میں اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کریں یا نہ کریں۔ قرآن کریم جواب دیتا ہے قُلْ هُوَ أَذًا، اے نبی آپ انہیں جواب دیجئے کہ یہ گندگی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب خون نکل رہا ہے تو یہ گندگی ہے، اس میں اگر تم نے اس طریقے کا کوئی تعلق قائم کیا تو تم لت پت ہو جاؤ گے، اور دوسرا تکلیف دہ چیز ہے۔ عورت ان دنوں کے اندر جسمانی طور پر، دماغی طور پر وہ غیر متوازن ہوتی ہے، اس کے جسمانی طور پر بھی تھکی ہوگی، ذہنی طور پر بھی تھکی ہوئی ہوگی۔ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو اس کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، پچھلے دنوں ایئر بیس کے ہاسپٹل میں جانا ہوا، وہاں بلڈ دینے کے لیے، تو جب انہوں نے ٹیسٹ لیا تو میں نے پوچھا آپ کس چیز کا ٹیسٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے علاقے میں 3 بیماریاں سب سے زیادہ ہیں، ان بیماریوں کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں۔ جب ان 3 بیماریوں میں سے ایک بیماری وہ تھی کہ وہ کہنے لگے کہ آپ کے علاقے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ غلط مقام پر غلط دنوں میں صحبت کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بیماری ہے۔ معلوم ہوا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ أَذًا، اے نبی یہ کہہ دیجئے یہ گندگی ہے، یہ تکلیف دہ چیز ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا چنانچہ اس کے نتیجے میں بہت سی بیماریاں پھیل رہی ہیں، کئی جنسی بیماریاں اس عمل کے نتیجے میں ہو رہی ہیں۔ لہٰذا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم اپنی بیویوں سے جدا رہو ان دنوں کے اندر۔ اب جدا رہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان سے تم نے جنسی تعلق قائم نہیں کرنا۔ صحابی آتے ہیں آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم سوائے جنسی تعلق کے تم نے جو کرنا ہے کر لو، یعنی بوس و کنار وغیرہ جو معاملہ اٹھنا بیٹھنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، دیکھیے کتنی بظاہر اپنے بیڈ روم کی بات بتائی ہے، لیکن کیوں بتائی ہے کہ امت تک دین صحیح کا صحیح پہنچے، حقیقی تعلیم پہنچے۔ لیکن آج افسوس کہ حقیقی تعلیمات تو وہ ایک افسانہ بن کے رہ گئی ہیں اور امت خرافات میں کھو گئی ہے۔ کیا فرماتی ہیں، جب یہ دن آتے تھے تو آپ علیہ السلام مجھے حکم دیا کرتے تھے شدی علیہ کی ازارکی، اپنا تہبند کس لو، پھر آپ علیہ السلام میرے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے۔ یہ اندر اپنے گھر کی بات کوئی عورت بیان کر سکتی ہے، لیکن کیوں بیان کیا کہ امت تک تعلیم پہنچ جائے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ان دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس برتن سے پانی پیا کرتے تھے، میں جس برتن سے پانی پیا کرتی تھی وہ برتن لیتے تھے اور اسی جگہ سے پانی پیا کرتے تھے۔ فرماتی ہیں جب کبھی گوشت کھانے کا موقع آتا تو جس جگہ سے میں ہڈی میں رس بچا لیتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں سے لے کر اسی جگہ سے چوسا کرتے تھے۔ یعنی ان دنوں کے اندر بھی یہ معاملہ بتایا۔ اور پھر یہاں تک فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام اعتکاف میں ہوا کرتے تھے، میں ان دنوں میں ہوا کرتی تھی تو کھڑکی سے آپ علیہ السلام اپنا کھڑکی کے قریب اپنا سر مبارک کیا کرتے تھے، میں کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کے آپ کے سر کی کنگھی اور مالش کیا کرتی تھی۔
تو یعنی قرآن کریم جو کہہ رہے فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جنسی تعلق قائم نہیں کرنا، باقی رہو سہو۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ یہودیوں نے اچھوت بنا کے رکھا ہے، اور ایسا بھی نہیں جیسا کہ عیسائیوں نے ان کے ساتھ ان دنوں کے اندر بھی مجامت کا عمل رکھا ہے، بلکہ تم اعتدال کی راہ اپناؤ۔ تو فرمایا، اور یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام میرے نیام میں میرے گھٹنے کے اوپر آپ کا سر ہوا کرتا تھا، اور آپ علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں بتائیں۔ فرمایا اب جب یہ دن ہے اور ان دنوں کے اندر قرآن کریم کی اس آیت کے پیش نظر اور امت کا اجماع ہے کہ ان دنوں میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس بیوی سے انٹرکورس کرے اور حلال سمجھتے ہوئے کرے تو وہ شخص دار اسلام سے خارج ہے، حلال سمجھتے ہوئے کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اتی حائضا، جو شخص کسی حائضہ عورت کے پاس اپنے جنسی تعلق کے لیے آیا فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے انکار کر دیا اس چیز کا جو کہ محمد پہ نازل ہوئی، پوری شریعت کا انکار کر دیا۔ تو یہ معمولی معاملات نہیں ہے، لیکن پھر جب اگر یہ ایام ختم ہو جائیں تو قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب بھی مت جانا۔ تو اس کے بارے میں علماء نے یہ لکھا کہ اگر ازار یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک اگر بند کر لیا جائے تو اس کے بعد اگر قربت رکھی جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن اصل اصول یہ ہے کہ قریب مت جاؤ، ورنہ ہو سکتا ہے جوانی ہے کسی جوش میں آ کر تم اصل گناہ کر بیٹھو۔ البتہ ایک اور بات کہ اگر کوئی غلطی میں کرتا ہے تو غلطی میں کرنے والے کے لیے شریعت آپ علیہ السلام نے یہ حکم دیا، چونکہ اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے لہٰذا اسے چاہیے کہ یہ صدقہ کرے، چنانچہ جس کی جو طاقت ہو وہ 100-200 روپے صدقہ کر دے، جس کی جیسی طاقت ہو۔ اور یہی ایک اصول ہے کہ جب ایک شخص سے گناہ ہوا ہے تو گناہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، اور حدیث میں آتا ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، الصدقۃ تطفئ الخطیہ، صدقہ وہ غلطی کو مٹا دیتا ہے، یعنی غلطی انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے نتیجے میں اللہ کا غضب بھڑکتا ہے، تو اس غضب کو جو بھڑکا ہوا غضب ہے اس کو بجھانے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے۔ فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، جیسا کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے اس طرح صدقہ غلطی کو مٹا دیتا ہے۔ اور یہ اصول ہر جگہ پہ چلے گا، یہ اس جگہ پہ نہیں جس شخص سے کوئی غلطی ہو جائے تو جہاں توبہ کرنی ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، وہاں اپنے اوپر کوئی صدقہ کرنا بھی لازم قرار دیا جائے، کیونکہ انسان فطری طور پر ایسا ہے جس کو کہتے ہیں نا چمڑی جائے لیکن دمڑی نہ جائے۔ تو اگر جیب سے کچھ نکلتا ہے، اگر ایک آدمی نماز اس سے رہ جاتی ہے تو اپنے اوپر ایک لازم کرے کہ اگر مجھ سے نماز اب رہ گئی تو میں 20 روپے 100 روپے صدقہ کروں گا۔ دیکھیے اگلے لمحے میں اگلی نماز میں آپ خود بخود آئیں گے، کیونکہ جب دمڑی جائے گی تو فوراً آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ نہیں۔ تو یہ ایک فطری نفس کے ساتھ اس طریقے کی چال چل کے چلنا پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں۔ اب آگے مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت پاک ہو گئی تو اگر اس کا خون جو اس کی عادت ہے ہر مہینے کی اس کے مطابق بند ہوا ہے تو پھر عورت غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد شوہر اس سے تعلق قائم کر سکتا ہے، لیکن اگر عادت سے کم پہ خون بند ہو گیا تو شوہر اس سے بھی تعلق قائم نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ عادت کے ایام گزر جائیں اور وہ نہا بھی لے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ خوب پاکی حاصل کر لیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تم ان کے پاس آؤ اس مقام سے جس مقام سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور وہ مقام وہی مقام ہے کہ جہاں سے یہ خون آتا ہے، یعنی رحم کا مقام۔ باقی اس کی مزید تفصیل آگے آ جائے گی اگلی آیت میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا کیوں حکم دے رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ اللہ چاہتا ہے تم پاک باز بن جاؤ، تم توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو خوب توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم نے اس مقام پر اس آیت کو، اس حصے کو لا کر بتا دیا، ہو سکتا ہے کسی سے غلطی ہو جائے تو غلطی کے نتیجے میں وہی بات کہ ایک تو توبہ کرنی ہے، بار بار توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کرنی ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے، اور روایت کے پیش نظر صدقہ بھی کرنا ہے۔ تو اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں کو بار بار پسند کرتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ ایسی چیز ہے، توبہ ایک ایسا کام ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورۃ النصر دیکھیے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ قرآن کریم کہتا ہے نبی جب مکہ فتح ہو جائے، آپ کو کامیابی مل جائے اور لوگ جوک در جوک اسلام میں آنے لگیں، تو ایسا نہیں آپ کا کام ختم ہو گیا۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یعنی دنیا میں اسکول، کالج، یونیورسٹی، اس مدرسے کے اندر کسی نے سبق یاد کر دیا تو اس کو چھٹی مل جائے گی،
لیکن عشق اللہ سے جو تعلق ہے اس کی جس نے لو لگا لی تو اس نے اپنا سبق یاد کر لیا، تو اب اس کو چھٹی نہیں ملے گی، اس کو مزید کہا جائے گا، مزید اس سے مطالبے ہوں گے۔ تو مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو قرآن کہتا ہے بظاہر آپ کو کامیابی مل گئی ہے، لیکن اس پر آپ توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ یہی وجہ ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد 3 دفعہ استغفار کرنا اللہ کے نبی کا عمل تھا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے ہم سے نماز میں، ممکن ہے نماز میں ہم سے غلطی ہوئی ہو تو توبہ کر کے اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ تو فرمایا ان اللہ یحب التوابین، تم توبہ کرو، توبہ کرنے والے کو اللہ خوب پسند کرتے ہیں۔ ویحب المتطہرین، اور ایسا کرنے کے نتیجے میں تم پاک رہو گے، اور پاک لوگوں ہی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تو گناہوں سے بھی پاک ہونا ہے، ظاہری گندگی سے بھی پاک ہونا ہے، ہر اعتبار سے اپنے پاک دامنی کو چاہنا ہے۔ اور پاک دامن یعنی یہ پاک دامن رہنا یہ فرشتوں کی خصوصیت ہے۔ دیکھیے جو آپ کو بات بیان کی کہ یہی حکم اس مرد کا بھی ہے کہ جب اسے جنابت کی حالت لاحق ہو، یعنی احتلام ہوا یا بیوی سے تعلق قائم کیا، تو اصل حکم یہی ہے، افضل یہی ہے کہ فوراً نہا لیا جائے۔ افضل حکم یہی ہے کہ کسی بھی وقت یہ کیفیت طاری ہوئی نہا لیا جائے، تو سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نہانے کی ہمت نہیں ہو رہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ تم ایسا کرو، استنجا کر لو، اس گندگی کو پاک کر لو، اس کے بعد وضو کر کے سو جاؤ۔ اور اگر وضو کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تو تیسرا کام یہ کہ تم استنجا کر لو اور صرف منہ ہاتھ دھو لو، کلی کر لو، ہاتھ دھو لو اور پھر سو جاؤ۔ اگر کچھ بھی نہیں کرتے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگلی نماز کے آنے سے پہلے تم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے فجر کی اذان ہوئی تو اب اللہ کا حکم متوجہ ہو چکا ہے، اب تمہارے لیے پاک ہونا فرض ہو چکا۔ اب تم اگر پاک نہیں ہوتے تو اب وہ روایات متوجہ ہوں گی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنب۔ آپ نے فرمایا فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ فرشتے اس گھر میں، کون سے فرشتے؟ رحمت کے فرشتے۔ باقی جن فرشتوں کا کام کرامن کاتبین وہ تو ساتھ رہیں گے، وہ تو گناہ اور نیکیاں لکھتے رہیں گے، لیکن جو رحمت کے فرشتے ہیں، جو انسان کے معاون اور مددگار ثابت رہتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، اس گھر سے چلے جاتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی ایسا جنبی، کوئی ایسا مرد موجود ہو، کوئی ایسی عورت موجود ہے جس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے اور وہ کوتاہی کے نتیجے میں غسل نہیں کر رہا۔ تو یہ انتہائی اہم معاملات ہیں۔ باقی اس کیفیت میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب جائز ہے۔ ایک آخری بات روایت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے پکڑا، ساتھ لے کر جا رہے تھے، تو وہ ان کے اوپر جنابت کی حالت تھی، وہ ان کے اوپر غسل فرض ہو چکا تھا، تو وہ گھبرا رہے تھے آپ کے ساتھ چلنے میں۔ آپ نے ان کو لیا ساتھ جس جگہ نشست تھی وہاں بیٹھے، تو دیکھا اچانک سے ابو ہریرہ آہستہ آہستہ، فرماتے فن سللت، میں آہستہ آہستہ کھسکتا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غور کر لیا۔ دیکھیے یہ ہے نبی، اتنے بڑے اونچے فرائض کی سرانجامی ہے، لیکن اس بات پر نظر ہے کہ کون کہاں ہے۔ تو فرماتے ہیں میں چلا گیا وہاں سے، جب واپسی آیا تو اللہ کے نہا دھو کے آیا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس۔ عجیب بات ہے، تم نے تو یہ سمجھ لیا کہ اس کیفیت میں مومن پورا کا پورا نجس ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر وہ اگر کوتاہی کرے گا تو کوتاہی کے نتیجے میں وہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کے پاس سے فرشتے ہٹ جائیں گے۔ باقی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ سب جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک